बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है सेहोनी हिस्ट्री और इसके पोशीदा औराक और उसके हालिया मौजूदा जासूस। माय फ्रेंड्स, यहूदियों की हिस्ट्री इस्लाम से कई सौ साल पुरानी है। इस्लाम के ज़ुहूर से के वक़्त जज़ीरतुल अरब में आतिश परस्त, बुत परस्त, मुशरिक, निसारा, सितारा परस्त वगैरह जो कौमें आबाद थी उनमें यहूद भी थे। इस्लाम के ज़ुहूर से पहले भी दीगर नेशंस के साथ जो उनकी सरगुज़श्त रही, इससे मालूम होता है कि ये नेशन हमेशा से फितना और फसाद की आदी रही है। कुरान करीम फुरकान हमीद ने जगह जगह उनकी सरगुज़श्त का नक्शा खींचा है, जिससे मालूम ये होता है कि फितना और फसाद उनकी घुट्टी में पड़ चुका है। इस नेशन ने बेशतर अपने रहनुमा अंबिया लीडर्स की ना सिर्फ ये कि तकज़ीब की, बल्कि बहुत से लीडर्स को उन्होंने कत्ल भी कर डाला। यहाँ तक कि खुदा से जो अहद पैमान किया उसको भी तोड़ डाला। यहाँ तक कि खुदा से जो अहद पैमान किया उसको भी तोड़ डाला। चुनांचे उनकी अपनी फितरी कजरवी के बायस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर गज़ब नाजिल किया और हमेशा के लिए ये कौम मग़ज़ूब व मलऊन करार पाई। आज भी बगैर किसी दूसरी कौम के ताउन के दुनिया की कोई ताकत उन्हें इज़्ज़त न दे सकती है। यहूदियों की हिस्ट्री जिन लोगों के नॉलेज में है वो खूब जानते हैं कि जज़ीरतुल अरब और बिलखुसूस फ़लस्तीन से इखराज के बाद इस बदनसीब नेशन को महज उसके फितरी शर फसाद के बाइस दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिली। इन पर 2500 ईयर्स से जायद अरसा गुजरने के बाद भी बशमूल ईसाई दुनिया के तमाम अक़वाम आलम ने उनके साथ हमेशा ज़िल्लत व खारी का मामला किया। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह जिस मुल्क में भी गए वहां के बाशिंदों ने उनको मुल्क बदर कर दिया। इसकी बेसिक लॉजिक जो भी बताई जाए, इसमें कदर मुश्तरक की ये बात जरूर पाई जाती है कि फसाद और बगावत उनकी फितरत में, उनकी नेचर में रच बस गया है। इसीलिए हजार बार एक्सपीरियंस के बाद कहा जाता है कि किसी भी नेशन के लिए उनकी दोस्ती उनकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। किसी भी नेशन के लिए उनकी दोस्ती उनकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। मजहब इस्लाम ने रोज़े अव्वल से ही उनकी फितरी के बाइस उनसे मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली तौर पर दूरी बना के रखा है। इसलिए कि इस्लाम नाम है इताअत और फरमाबरदारी का, जबकि यहूदियत नाम है नाफरमानी और बगावत का। लिहाजा ना सिर्फ ये कि ये दोनों कौमें कभी एक साथ जमा नहीं हो सकती, बल्कि दुनिया के जिन मज़ाहिब और जिन अक़वाम में राई के दाने के बराबर भी इंसानियत का मादा होगा, वो अक़वाम भी उनके साथ जमा नहीं हो सकती। दौरे हाजिर के सब कॉन्टिनेंट में बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें गले लगाया है, लेकिन उनकी यहूदियों से दोस्ती भी महज मुस्लिम दुश्मनी की वजह से है। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया जाए कि उनके दरमियान से कुछ देर के लिए मुसलमानों को हटा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ये सियासी पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी यहूदियों से इसी तरह नफरत करेंगी। इस तरह नफरत और हकारत की वजह से उन क्रिश्चियंस ने अपने कंट्रीज से, अपनी स्टेट से उन्हें निकाल बाहर किया था। बिलाशुबा ये पॉलिटिकल पार्टीज या इस टाइप के और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स, उनके लीडर्स अपने ही हाथों लगाई हुई मुस्लिम दुश्मनी की आग में झुलस रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि इसराइल से दोस्ती के सबब ये अपनी आंखों से अपनी नस्ल नौ को तबाह होते हुए देखेंगे और अपने किए पर पछताएंगे भी। काश ऐसे लोग माजी की तारीख से इबरत पकड़ते। यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान कभी न खत्म होने वाली फितरी अदावत के तनाजुर में हंगरी नजाद थियोडोर हर्जल नामी एक यहूदी सहाफी ने अपना एक नजरिया कायम किया और 1895 में सेहोनी तहरीक का
ایک منصوبہ پیش کیا اور یہودی ریاست کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کو اس نے 1896 میں بحث و مباحثہ کے لیے منظر عام پر پیش کیا۔ عظیم اسرائیل کا خواب بھی اسی صہیونی لیڈر نے یہودیوں کو سجھایا۔ 1897 میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ میں مختلف ممالک کے یہودی دانشوروں کو جمع کر کے ان کو اپنے عقیدہ کے مطابق ارض موعود فلسطین کے حصول کے لیے آمادہ کیا۔ ہرزل کے اس فکر و نظریہ کو انٹرنیشنل لیول پر یہودیوں کے درمیان بے حد مقبولیت ہوئی۔ چنانچہ اس تحریک کے دانشور ممبروں نے ایک خاص منصوبہ بندی اور پلان کے پیش نظر انٹرنیشنل لیول پر اس کے لیے سکسیس کا جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس دوران یہودی در در کی خاک چھانتے رہے اور ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کا عملی مصداق بنے رہے، لیکن اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے، حتیٰ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران 1941 میں نازی لیڈر ہٹلر نے ان کے خبث باطنی کے سبب کوشش کی تھی کہ ان کے وجود ہی سے دنیا کو پاک کر دے، لیکن کچھ کو چھوڑتے ہوئے ہٹلر نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں اور بھی بہت سے یہودیوں کو مار سکتا ہوں، لیکن میں نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ بھی یہ جان سکیں کہ میں نے بہت سے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ الغرض یہودیوں کو پناہ کے لیے ایک مدت سے کسی جگہ کی تلاش تھی اور اس کے لیے وہ ہمیشہ فلسطین کا خواب دیکھتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس خطے میں آباد ہونے کے لیے ان سے جو بھی جد و جہد اور منصوبہ بندی ہو سکتی تھی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے غفلت نہیں برتی۔ ہر دور اور دنیا کے ہر کنٹری میں وہ اس کے لیے کوشاں رہے۔ ان کے اس مقصد میں سب سے بڑی رکاوٹ ترکی کی خلافت عثمانیہ تھی۔ ترکی سلطنت نے فلسطین میں آباد ہونے کی یہودیوں کی درخواست ریکویسٹ جب پائے حقارت سے ٹھکرا دی تو یہودیوں نے اس سلطنت کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے خلاف انہوں نے ہر محاذ پر سازشوں کا جال بچھایا۔ قادیانی اور یہودی تواریخ کا مطالعہ کر کے اگر یہودی سازشوں اور منصوبہ بندیوں کا نچوڑ مختصر لفظوں میں نکالنے کی بات کی جائے تو بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودی سازشوں اور امیدوں کا دوسرا نام مرزا غلام احمد قادیانی اور احمدی جماعت ہے۔ انگریزوں اور یہودیوں نے اپنے مشترکہ مفاد کے تحفظ کے لیے مرزا غلام احمد کو سیالکوٹ کی کچہری میں منشی گیری کی نوکری سے اٹھایا اور 1880 سے مذہبی رنگ و روپ میں دنیا کے منظرنامے پر اسے پیش کیا۔ برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے آہستہ آہستہ یہودی سازشیں پروان چڑھتی رہیں۔ اپنی کامیابیوں کے زوم میں مرزا قادیانی نے ملکہ برطانیہ اور انگریزی حکومت کی اطاعت کا مذہبی فریضہ گردانتے ہوئے یہاں تک اعلان کر دیا کہ جیسے جیسے میرے ماننے والے بڑھیں گے ویسے ہی مسلمانوں میں سے جذبہ حریت ختم ہوتی چلی جائے گی اور لوگ انگریزوں کے معتقد ہوتے چلے جائیں گے۔ عزیزم، اپنے اس مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود اور دعوی مہدیت کی آڑ میں بے شمار کتابیں بھی لکھی تھیں اور جسے یہودیوں کے مالی تعاون سے فلسطین اور عرب علاقوں میں خوب تقسیم کیا گیا تاکہ مقامی لوگوں میں یہودیوں سے مزاحمت کی قوت ختم ہو جائے۔ 1908 میں مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کے گدی نشین بیٹے مرزا محمود نے لگاتار کئی دورے فلسطین کے کیے جس میں یہودی دانشوروں سے طویل خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے سے قادیانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان خدمات کے سلسلہ میں یہودیوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں دعوت دے کر اس کی خوب پذیرائی کی۔ یہودی نیوز پیپرز میں بڑے لمبے چوڑے تعریفی مضامین شائع کیے گئے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قادیانی جاسوس کے سبب خلافت عثمانیہ کے زیر نگی عرب اور یورپ کے خطوں میں کچھ ہی عرصہ میں زبردست پولیٹیکل مد و جزر کا آغاز ہو گیا جس سے یہودیوں کو حصول مقصد کے تئیں کافی امیدیں بندھنے لگی تھی۔ خود قادیانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد بھی انہیں اپنے مقصد میں کامیابی اس وقت ملی جب فلسطین کو قادیانیوں نے پورے طور پر اپنی جاسوسی کی جکڑ بندیوں میں لے لیا تھا،
چنانچہ یہودیوں کو طویل جدوجہد کے بعد اسرائیل کے نام سے عربوں کے درمیان جب حکومت ملی تو خوشی میں انہوں نے جو جشن منایا اور عربوں کے خون سے ہولیاں کھیلی وہ اپنی جگہ. اہم بات یہ ہے کہ یہ سقوط بغداد و فلسطین پر قادیانیوں نے بھی قادیان میں خوب جشن منایا. تاریخ سے بات ثابت ہے کہ بغداد اور فلسطین کے سقوط پر دنیا کی یہ ایک واحد نیشن تھی جس نے یہودیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں جشن منایا تھا. 1936 میں سب کانٹیننٹ ابھی آزاد بھی نہیں ہوا تھا لیکن فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اس نے یوم فلسطین منایا اور اس میں پورا ملک شریک ہوا. ہندوستان کے صف اول کے لیڈر مہاتما گاندھی کا کہنا ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے جیسے انگلینڈ انگریزوں کا اور فرانس فرینچ کا ہے. عربوں پر یہودیوں کو تھوپنا غلط اور ناقابل قبول ہے. یہ بات عجیب بات ہے کہ بشمول ہندوستان کے تمام دنیا کے تمام سیاسی یا غیر سیاسی لیڈر فلسطین پر یہودیوں کی موجودہ آبادی کو ناجائز اور غصب قرار دیتے ہیں لیکن ہندوستان میں ہی جنم بھومی رکھنے والے احمدیہ قادیانی